اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعریف انسان کرے کہ الحمد کے ساتھ خاص رکھے، اس کی بڑی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ۔ افضل دعا یا کلمہ الحمدللہ ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے تملأ المیزان، جو شخص الحمد پڑھتا ہے کل قیامت کے دن اس کا جو ترازو ہوگا ان کے اعمال نامے سے بھر جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ بطور شکرانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز ما انعام اللہ، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں آپ کو، نعمت کے بدلے کے اندر آپ کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ کہنا تمہارے لیے بہت ہی افضل ہے اس نعمت سے جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے۔ وہ نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ دنیاوی ہوتی ہیں یا ایک مستقل ہوتی ہیں، اور وہ نعمتیں اتنا اچھی نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ جس طرح الحمدللہ کا جو لفظ افضل اور اعلیٰ ہے، اللہ کا آپ نے شکریہ ادا کیا، زبان کے ذریعے حمد و ثنا بیان کیا، زبان کے ذریعے الحمدللہ پڑھایا آپ نے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد امت کو تعلیم دی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، الحمدللہ پڑھیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی ہے۔ اسی طرح اور بھی روایتیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی علیہ السلام جب رات کے وقت اٹھتے آپ یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ تعریفی کلمات ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، اسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ رب العالمین، رب یا رب، رب مصدر ہے، اس کے اہل علم نے کئی معنی کیے ہیں، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک جو اہل علم نے اس کا معنی کیا ہے، رب کا معنی تربیت کرنے والا، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ تدریجا، کسی چیز کو اس کے کمال تک آہستہ آہستہ پہنچانا۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو آہستہ آہستہ جوانی تک پہنچایا جاتا ہے، شعور تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، اے اللہ ہمیں رب العالمین کہ میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے میری تربیت کی، مجھے پالا، میری تربیت کی۔ دوسرا معنی رب کا سید ہے، سردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رب کا معنی سردار، رب کا معنی جو ہے یہ یعنی جس کی اطاعت کی جائے، یا اس جو ایک سردار ہوتا ہے غلام کا، اسے کہتے ہیں۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے مالک کے معنی میں ہے، یعنی تمام جہانوں کا مالک ہے، یا تمام جہانوں کا سردار ہے، سید ہے، یا تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے خاص آسمانوں میں اور زمین میں. کیا مطلب؟ وہی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مالک ہے. آسمانوں کا، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. سب کچھ جو مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. رب یا رب جو ہے یہ صفت مشبہ ترکیب میں یا مصدر کا معنی بناتے ہیں، یا مبالغہ کے لیے اسم فاعل کی جگہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح رب العالمین کی ترکیب کے اندر کو جو اہل علم نے بھی اختلاف کیا ہے کہ اہل علم جو بڑی بڑی تفسیریں ہیں پڑھ لیں، کیونکہ کچھ ساتھی ہمارے ساتھ ایسے بھی چل رہے ہیں جو اصول اور قوانین کو نہیں جانتے. العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے. عالمین عالم کی جمع ہے. عالم کہتے ہیں جہان کو، جہان کو کہا جاتا ہے. عالم علم سے نکلا ہے جس کا معنی علامت. علامت ہوتے ہیں ما یعلم به الشیء، اور جتنی یہ کائنات ہے، جتنی ہی مخلوق ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اب جو بھی مخلوق ہے، کائنات ہے، دیکھ لیں. ایک انسان ہے، انسان کی طرف اب غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو بنایا ہے. اس کی ٹانگیں بنائی ہیں، اس کی آنکھیں، اس کا دماغ، ایک دماغ ہے، دماغ کے حصے بنائے ہیں. اسی طرح آنکھیں ہیں، اس کی کتنی پرزے ہیں، اس کے جسم کے اندر کتنی پرزے آلات ہیں. کوئی ہے کائنات کے اندر بنانے والا، کوئی پیدا کرنے والا ہے. انسان غور و فکر کرتا ہے عالم کے اندر، جہان کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو پہچان سکتا ہے دنیا کے اندر غور و فکر کر کے. عالم کے اندر اہل علم نے کچھ بیان کیا ہے کتنے جہان ہے. بعض اہل علم نے 3,000 عالم بیان کیے ہیں. بعض اہل علم نے 12,000، بعض نے 18,000، بعض نے 80,000، اور اسی طرح مختلف اقوال ملتے ہیں. لیکن قرآن اور حدیث کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کتنے عالم ہیں. جتنے بھی عالم ہیں کہ ہم ان عالم کو جان نہیں سکتے کتنے عالم ہیں. اللہ رب العالمین کو علم، واللہ اعلم. لیکن اللہ رب العالمین نے، خالق کائنات نے اتنا بیان فرما دیا، وما يعلم جنود ربک الا هو، کہ رب کی جو فوجیں ہیں وہی جانتا ہے اپنی فوجوں کو، اپنی مخلوق کو. اور عالم، انسان ایک عالم ہے، جن بھی ایک عالم ہے، اور فرشتے بھی ایک عالم ہیں، درندے بھی ایک عالم ہیں، پرندے بھی عالم ہیں. اس شک میں سے اور مزید چیزیں نکلتی ہے، اور ایک جہان ختم ہو جاتا ہے، ایک صدی ختم ہو جاتی ہے، دوسرا وہ بھی ایک قسم کا عالم ہے. اور اسی طرح دنیا کے اندر جو انسان زندگی بسر کر رہے ہیں، مخلوق زندگی بسر کر رہی ہے، سمندر کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ بھی عالم ہے. اور اسی طرح زمین ہے، زمین کے نیچے جتنی مخلوق ہے وہ بھی ایک عالم ہے. آسمانوں پہ مخلوق رہنے والی ہے، وہ بھی ایک عالم ہے. یہ اللہ رب العالمین جانتے کتنی عالم ہے. اسی طرح مرنے کے بعد اور برزخ کا معاملہ، قبر کا معاملہ، حشر کا معاملہ. الحمدللہ رب العالمین تمام عالموں کا جو عالم ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے. ایک مکالمہ بھی اس پہ ہے جب بحث ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا تھا. فرعون نے انکار کیا. انکار کس چیز کا تھا؟ انکار یہ تھا رب العالمین کون ہے.
رب العالمین ما علمت لکم من الہ غیری، اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں تمہارا معبود ہوں اس سرزمین پہ۔ فرعون نے کہا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب العالمین کوئی ذات ہے، وہ آسمانوں پہ ہے۔ اس کا انکار فرعون نے کیا، یہ مکالمہ چلتا رہا اور اس کے دلائل قرآن نے بھی دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب العالمین خالق کائنات وہ ہے جو مشرق بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے۔ رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی الہ ہے، تمہارے آبا و اجداد کا بھی الہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی جواب دیے، یعنی فرعون نے انکار کیا تھا، اس نے کہا تھا مانا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، فرعون نہیں تھا رب العالمین۔ جو کائنات کے اندر دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں وہ نہیں ہیں۔ رب العالمین کون ہے؟ اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔